بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. کافی مراحل مکمل کر لیے ہیں. آج کل جس سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن اسٹڈی کر رہے ہیں. یہی ٹاپک تھا پچھلے لیکچر کا اور یہی ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا. دیکھتے ہیں پراپر پرسپیکٹو میں کہ آج کا لیکچر ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے اور الٹیمیٹلی کیا اچیو کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا سولوشن آف سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز. اس کو اینالائز کریں تو ہمارے پاس ایک ایکویشن نہیں ہے بلکہ سسٹمز آف ایکویشن, ایک سے زیادہ ڈفرینشیل ایکویشنز دی ہوئی ہیں. جب ایک سے زیادہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک مختلف طریقہ کار ہے, اس کے سولوشن پروسیجرز بھی مختلف ہیں اور اس کو آگے ہم ڈفرینٹ طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں. جب لاسٹ لیکچر ہمارے پاس تھا, جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے, جب ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جس کو کہا تھا کہ سسٹمیٹک ایلیمینیشن, اور ان ادر ورڈز کو کہتے ہیں آپریٹرز میتھڈ. اس میں کیا کرتے ہیں, ہم کوئی بھی ایک ویریبل لے لیتے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دوسرا ویریبل لیتے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جواب ایکس اور وائی کے اندر نکالتے ہیں. یہ تو بات تھی جب ہمارے پاس دو ایکویشنز تھیں, دو ویریبلس تھے. اسی طریقے سے آپ اس کو فردر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس تین ویریبلس ہو جائیں, ایکس, وائی, زیڈ, اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہو. آپ تین کی بجائے چار کر لیں, پانچ کر لیں, لیکن طریقہ کار وہی ہوگا کہ پہلے آپ نے سسٹمیٹک طریقے سے سارے ویریبلس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور الٹیمیٹ ایک ڈفرینشیل ایکویشن ایک ویریبل میں چھوڑنی ہے, اس کو سالو کریں گے. پھر اس کے بعد سسٹمیٹک طریقے سے دوسرے ویریبل کو ایلیمینیٹ کریں گے, دوسرے ویریبل میں ایکویشن رہنے دیں گے, تیسرا, چوتھا اور پہلا ویریبل ایلیمینیٹ کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی جواب آپ کے پاس ایکس, وائی, زیڈ جو بھی ہیں آپ کے پاس, یا X1, X2, X3, X4 میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اتنی ہی آپ کے پاس ایکویشنز ہونی چاہیے. یہ طریقہ کار ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا جس میں کہا تھا سسٹمیٹک ایلیمینیشن میتھڈ. اور جب میں لیکچر کمپلیٹ کر رہا تھا اور ختم کر رہا تھا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ آج ہم کریں گے کیا چیز, ایک دوسرا میتھڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈٹرمنٹ میتھڈ. اس ڈٹرمنٹ میتھڈ کی تھوڑی سی پہلے بیک گراؤنڈ. ہم جب بھی سسٹمز آف لینئر ایکویشنز, کون سی والی, ناٹ ڈفرینشیل ایکویشن, سسٹمز آف لینئر ایکویشن جب پڑھتے تھے, آپ نے شاید لینئر الجبرا پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو. اگر آپ نے ایف ایس سی میں میٹریسز پڑھی ہوں گی, ڈٹرمنٹس پڑھے ہوں گے, وہاں پہ سسٹمز آف ایکویشن ضرور پڑھی ہوں گی, جہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا تھا ایکس پلس 2y پلس 3z از اکول ٹو 1, پھر 3x پلس 4y مائنس 5z از اکول ٹو 7, 8x پلس 9y پلس 11z از اکول ٹو 7. تھی نا تین ایکویشنز آپ کے تین ویریبلس میں دی تھی. کیا تھا آپ کے پاس, تین ایکویشنز, تین ویریبل دیا. اس کو آپ سالو کرتے تھے دو طریقے سے. ایک طریقہ کار تھا میٹریسز میتھڈ. میٹریسز میتھڈ کیا تھا, جس میں آپ انورس معلوم کیا کرتے تھے. یہ کیا, ابھی نہیں کیا, لینئر الجبرا نہیں پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو پھر ایف ایس سی کی کتاب دیکھ لیں, اس میں یہ دیا ہوا ہے. اور آپ تو پیچھے چلے جائیں, میٹرک کے اندر بھی یہ آ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں, ڈٹرمنٹ سے ہم سالو کرتے تھے یوزنگ کریمرز رول. کریمرز رول کیا کہلاتا ہے آپ کو, کہ آپ کے پاس ایکس, وائی, زیڈ اگر تین ویریبلس ہیں اور تین آپ کے پاس ایکویشنز ہیں, تو آپ معلوم کر سکتے ہیں ایکس کی ویلیو, وائی کی ویلیو اور زیڈ کی ویلیو بائی یوزنگ ڈٹرمنٹس. لیکن اس کے اندر ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ کریمرز رول اس وقت ہولڈ کرتا ہے, یا ان ایکویشنز کا سولوشن اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جب ڈٹرمنٹ آف کوفیشنٹس آف لیفٹ ہینڈ سائڈ از ناٹ اکول ٹو 0. کیا میں نے کہا ہے, جو آپ کے پاس سیٹ آف ایکویشنس ہے ان کے کوفیشنٹس کا ڈٹرمنٹ بنائیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کے, اور اگر اس کی ویلیو 0 آ جائے تو کتاب بند کریں, جواب بند کریں, آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اگر اتفاق سے جواب 0 نہ آئے تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے کیا سہولت ہے, 0 لانا بہتر ہے یا 0 لانا نہ بہتر ہے؟ جی 0 لائیں گے تو سوال تو یہاں ختم ہو جائے گا, لیکن دنیا کے مسئلے مسائل وہیں رہیں گے.
0 نہیں آئے گا تو سوال تو آگے چلے گا, تھوڑی سی آپ کو تردد کرنی پڑے گی, لیکن شاید آپ دنیا کے مسائل حل کرنے کے قابل ہوں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ایک ٹپیکل ایگزامپل کے ساتھ. یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل آئی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ L1x plus L2y is equal to G1t. L1x plus L2y is equal to G1t. اب یہ L1 کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب لیکچر میں بار بار ایمفیسائز کر رہا تھا کہ ایک آپ کے پاس آپریٹر ہوتا ہے, وہ آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیا تھا d/dt از اکول ٹو کیپٹل ڈی. لیکن یہی ایک آپریٹر ختم نہیں ہوتا, ایک اور آپریٹر تھا d². پھر جب میں سوال سالو کر رہا تھا تو میں نے ایمفیسائز کیا تھا کہ d-4 بھی ایک آپریٹر ہوتا ہے. جہاں پہ آپ پھنس گئے تھے کہاں پر کہ d-4 آپریٹڈ اپون x, آپ نے بتا دیا تھا مجھے 1 - 4x. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. d-4 آپریٹڈ اپون x was equal to dx/dt - 4x. اب یہ d-4 ایک آپریٹر ہو سکتا ہے, اس کو میں نے L1 کہہ دیا. یا کہیں پہ d² - 4 لکھا ہوا ہے, یہ بھی ایک آپریٹر ہے. یا d² + 2d + 1 یہ اندر آپریٹر ہے. اس کو میں نے L1, L2 اور L3. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے آپ کے پاس L1x plus L2y is equal to G1t. دوسرا آپ کے پاس ہے L3x plus L4y is equal to G2t. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کوئی کنفیوژن ہے تو رک جاتے ہیں, آگے چلیں. ہاں, بڑا آسان سا ہے, لیکن یہ خیال رکھیے گا یہ L1 جو ہے یہ ملٹیپل نہیں ہے, یہ آپریٹر ہے. آپریٹر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کے کسی بھی ملٹیپل کے ساتھ. اس کو ذہن نشین ضرور کیجیے گا. جب ہم بات کر رہے ہیں اس سیٹ آف ڈفرینشیل ایکویشنز کی جس میں L1, L2, L3, L4 آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹرز موجود ہیں, تو ہم ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس ایکویشنز کو اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہن کو اس L1, L2 آپریٹر سے ہٹائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ نارمل ٹائپ کی لینئر ایکویشن ہو جو ڈفرینشیل ایکویشن نہیں ہے تو آپ فوراً ایسا کریں گے کہ پہلی ایکویشن کو آپ L3 سے ملٹیپلائی کریں گے اور دوسری ایکویشن کو آپ L1 سے ملٹیپلائی کریں گے, سبٹریکٹ کر دیں گے, x غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہی کریں گے نا اگر یہ سسٹمز آف سمپل ایکویشن ہو. لیکن اگر یہ سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہو تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ اس کو آپریٹ کریں گے, سمپلی ملٹیپلائی نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ پہلی ڈفرینشیل ایکویشن کو آپریٹ کرا دیں L3 کے ساتھ اور سیکنڈ ڈفرینشیل ایکویشن کو آپریٹ کرا دیں L1 کے ساتھ, سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس اس میں سے x ایلیمنیٹ ہو جائے گا. الٹیمیٹلی جواب کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ کیا جواب آئے گا ذرا سوچیں. L3, L2 آپریٹنگ اپون y مائنس L1, L4 آپریٹنگ اپون y از اکول ٹو L3 G1t مائنس L1 G2t. یہ آئے گا نا؟ دیکھیں شاید بولنے میں نے جلدی کی ہے یا کوئی غلطی کی ہو, لیکن کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے. اب یہ جو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک ایکسپریشن آیا, اس کو آپ ڈٹرمنٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں نا. جب ڈٹرمنٹ فارم میں آ جائے گا تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آپ کے پاس وہاں سے ویلیو کس کی آ جائے گی؟ y کی ویلیو آ جائے گی, کیونکہ x تو ہے نہیں اس کے اندر. جب y کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے دوبارہ سے واپس آئیں گے اور اب x کو ایلیمنیٹ کرنے کی بجائے y کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو یہ جناب طریقہ کار ہوگا. طریقہ کار وہی ہے لیکن اس کی نوٹیشن, اس کی پریزنٹیشن ذرا زیادہ اچھی ہے. جب کسی بھی آپ کوشچن کی یا کسی بھی ایک تھیورم کی یا کسی بھی ایک پرابلم کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, ایک لاجیکل طریقے سے کرتے ہیں, تو اس کو سالو کرنا آسان ہوتا ہے. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ پریزنٹیشن از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ.
اور میتھمیٹکس کے اندر پریزنٹیشن بہت ایک اہم رول ادا کرتی ہے کہ اگر آپ سوال کو اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکیں، اچھی طریقے سے فارمولیٹ کر سکیں، اچھی طریقے سے اس کا ایک فارمولا اپلائی کر سکیں تو آپ کا جواب آسانی سے ہو جاتا ہے. اسی سوال کو آپ کمپلیکیٹڈ طریقے سے پریزنٹ کریں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ آتا ہے. زندگی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. ایک کسی آدمی کو آپ بتائیں کہ میاں آپ یہاں سے چلے جائیں صدر بازار. صدر بازار پشاور میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، ہر جگہ صدر بازار ہوتا ہے. تو صدر بازار چلے جائیں. ایک کسی بچے کو بتائیں گے، وہ کہے گا سر میں بھی جاتا ہوں. آپ کہیں گے میاں وہاں سے جا کے 1 کلو مٹھائی لے کے آ جائیں. وہ جائے گا، فوراً لے کے آ جائے گا، چاہے پیدل جائے گا، سائیکل پہ جائے گا، ٹانگے پہ جائے گا، ٹیکسی پہ جائے گا، لے آئے گا. دوسرے بچے کو بتائیں گے، وہ کہے گا سر بڑا مشکل ہے، نہیں جا سکتا، سائیکل نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، رات کو سویا ہوا نہیں تھا. سینکڑوں پرابلم کرے گا. کام وہی کرنا ہے. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کام تو وہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سسٹمیٹک طریقے سے آرام سے جائیں گے تو پہنچ جائیں گے اور جواب لے کے آ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ دوسرے بچے کی طرح الجھ گئے تو آپ یوں ہی چکر لگاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کبھی ایک دفعہ ڈفرینسیشن کریں گے، کبھی دوسری دفعہ انٹیگریشن کریں گے، کبھی اوپر لے کے جائیں گے، کبھی نیچے لے کے جائیں گے، کبھی ایک کو ایلیمنیٹ کریں گے، کبھی دوسرے کو ایلیمنیٹ کریں گے. نہیں، ایسے نہیں کرنا. اسٹیپ بائی اسٹیپ، پروسیجر بائی پروسیجر جاتے جانا ہے. تو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس کو. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. جی آپ کی اکویشن ہے L1x پلس L2y از اکول ٹو G1t، L3x پلس L4y از اکول ٹو G2t. اب فرسٹ اکویشن کو آپ آپریٹ کر دیں L4 کے ساتھ اور سیکنڈ اکویشن کو L2 کے ساتھ، اینڈ دین یو سبٹریکٹ. یو ول گیٹ L1 L4 minus L2 L3 operating upon x is equal to L4 G1 minus L2 G2. ٹھیک ہے، اس کو اب اسی طریقے سے ہم اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فرسٹ اکویشن کو L3 سے آپریٹ کریں اور سیکنڈ اکویشن کو L1 سے اور سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ یو ول گیٹ L1 L4 minus L2 L3 y is equal to L1 G2 minus L3 G1. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، بیکاز وی نو L1 L4 minus L2 L3 can be expressed in the form of a determinant which is given by L1 L2 L3 L4. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں L4 آپریٹنگ اپون G1 مائنس L2 آپریٹنگ اپون G2 از اکول ٹو G1 L2 and G2 L4. Similarly, L1 G2 minus L3 G1 will be equal to L1 G1 L3 G2. اب یہ نوٹیشنز اگر ہم استعمال کریں تو ہم اپنی ڈفرینشیل ایکویشنز کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جو اوپر ہیں آپ کے پاس. L1 L2 L3 L4, this determinant of operator operating upon x is equal to G1 L2 G2 L4 and L1 L2 L3 L4 y is equal to L1 G1 L3 G2. یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ اب دو ایکویشنز آئی ہیں، ان کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ وہی ڈٹرمنٹس ہیں جو ہم پہلے استعمال کیا کرتے تھے جب لینئر ایکویشن سالو کرتے تھے یوزنگ کریمرس رول. اب یہاں سے آپ ایکس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اور وائی کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. یہ آپ نے جو پروسیجر دیکھا تو کچھ سملرٹی لگی آپ کو کریمرس رول کی جو ہم کیا کرتے تھے ایف ایس سی کے اندر؟ جی تقریباً یہ وہی چیز ہے، بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آپریٹرز ہیں. آپ نے کیا کیا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیٹرمنٹ ایکس از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، یعنی ایکس از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کا ڈیٹرمنٹ ڈیوائڈ بائی جو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ. اسی طریقے سے وائی از اکول ٹو کیا جائے گا آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کا ڈیٹرمنٹ ڈیوائڈ بائی دی لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈیٹرمنٹ. آپ کے پاس اگر آپ L1 L2 L3 L4 کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا.
ٹھیک ہے. اسی میتھڈ کو ہم فارملائز کرتے ہیں. کریں گے کیسے, کیا کیا اسٹیپ ہوگا؟ وی ٹرائی ٹو گیو یو فارمل میتھڈس. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ وہ ایزی تھا, لیکن یہاں پہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ایک دفعہ اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. جی اب آپ کے پاس اسکرین پہ جو چیز آ رہی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈس ہیں. یہ میتھڈس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. یہ جتنے بھی اسٹیپس ہیں, سوری میں نے ایکسپلین کر دیے. یہ اس میتھڈ کے اندر کافی سارے اسٹیپس ہیں. وہ اسٹیپس ون بائی ون دیکھ لیں ایک دفعہ, اسی کو فالو کیجیے گا. یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آ رہی ہے. جی اسٹیپ 1, پہلے آپ ڈفرینشیل اکویشن کو لکھیں ایک اسٹینڈرڈ فارم میں, دیٹ از L1x پلس L2y از اکول ٹو G1t, L3x پلس L4y از اکول ٹو G2t. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ ڈٹرمنٹ کیلکولیٹ کریں. کون سے؟ L1 L2 L3 L4, G1 L2 G2 L4, L1 G1 L3 G2. اب دیکھیں کہ یہ فرسٹ ڈٹرمنٹ آپ کے پاس ہے, اس کو نان زیرو ہونا چاہیے. اگر یہ زیرو نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اٹ ریپرزینٹس این nth آرڈر ڈفرینشیل آپریٹر. ٹھیک ہے نا, یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے. اگر زیرو ہوگا تو ہم یہیں پہ رک جائیں گے, آگے نہیں چلیں گے. لیکن اگر زیرو نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈی کپل کرتے ہیں, ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور ایک سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز لکھتے ہیں. وہ کیا ہوں گی آپ کے پاس؟ وہ دو ڈٹرمنٹس الگ الگ آئیں گے, ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, دونوں اکویشنز کے اندر. پہلی اکویشن آئے گی آپ کے پاس اس فارم کی, L1 L2 L3 L4x is equal to G1 L2 and G2 L4. Similarly, second equation will be in the form of determinants L1 L2 L3 L4y is equal to L1 G1 L3 G2. اب نیکسٹ اسٹیپ 4 میں کیا کریں؟ آپ کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں اور آکسیلری اکویشن معلوم کریں اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ دونوں کے کمپلیمنٹری فنکشن ایک ہی جیسے ہوں گے. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ یہ دو اکویشنز آئیں, دونوں کے آپ آکسیلری اکویشن معلوم کریں گے, دونوں کے آپ کمپلیمنٹری فنکشن کیلکولیٹ کریں گے, دونوں ایک ہی آئیں گے. Now we proceed further to find the particular integral in step number 5. Step 5 کیا ہے؟ We try to find the particular integrals, that is the value of xp and yp. اب آپ چاہیں میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ لگا دیں یا میتھڈ آف ویریشن آف پیرامیٹرز لگا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. Step 5 you find the particular integrals xp and yp. Step 6 you write the solution x equal to xc plus xp and y is equal to yc plus yp. Last step کیا ہے؟ Step 7 reduce the number of constants as we have been doing previously. لاسٹ لیکچر میں بہت ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب آپ کے پاس 7 اسٹیپس ہیں. 7 اسٹیپس کو استعمال کر کے ایگزامپلس سالو کریں گے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اوپر اسٹیپس کو. اسٹیپس 1 میں آپ اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں. اسٹیپ 2 میں آپ ڈٹرمنٹس کی ویلیو معلوم کریں. اسٹیپ 3 کے اندر آپ اکویشنس لکھیں ان دی فارم آف ڈٹرمنٹس. اسٹیپ 4 میں کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں. اسٹیپ 5 میں پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں. اسٹیپ 6 میں کمپلیٹ سولوشن. اسٹیپ 7 میں ریڈیوس دا نمبر آف کانسٹنٹس. یہ جتنے بھی ہم نے 7 اسٹیپس کیے ہیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں, یعنی کہ اسٹینڈرڈائزڈ فارم میں L1x پلس L2y از اکول ٹو سم تھنگ L3x پلس L4y از اکول سم تھنگ. اسٹینڈرڈ فارم میں پہلے لکھیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ڈٹرمنٹس کی ویلیو معلوم کریں. کون سی ڈٹرمنٹ کی؟ جو ہم نے بتایا آپ کو L1 L2 L3 L4. یہ جو ڈٹرمنٹ ہے یہ آپ کے پاس نان زیرو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نان زیرو اگر آپ کے پاس ہے تو آگے پروسیڈ کرتے ہیں, دوسرے ڈٹرمنٹس کی بھی آپ ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں. اس کے بعد اسٹیپ 3 کے اندر کیا کریں؟ آپ ڈیکپل کریں اور آپ اس کو لکھیں اکویشن فارم کے اندر L1 L2 L3 L4 x از اکول ٹو سم تھنگ. اسی طرح سے L1 L2 L3 L4 y از اکول ٹو سم تھنگ. یہ آپ کے پاس اسٹیپ 3 آ گیا. اسٹیپ 4 کے اندر کیا کریں گے؟ آپ اس کی کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے.
کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کریں گے؟ آپ آکسیلری ایکویشن کیلکولیٹ کریں گے. یہ خیال رہے کہ ان دونوں کا کمپلیمنٹری فنکشن سملر ہوگا کیونکہ دونوں کی آکسیلری ایکویشن ایک ہی طرح کی آئیں گی L1 L2 L3 L4 کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس یہ اسٹیپ 4 ہو گیا. اسٹیپ 5 کے بعد کیا کریں گے؟ آپ پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں گے یا تو ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ سے یا دوسرے میتھڈ سے انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے. اس کے بعد اسٹیپ 6 میں y is equal to yc plus yp اینڈ لاسٹلی آپ کے پاس یعنی y is equal to yc plus yp تو لکھیں ہی لکھیں گے, اس کے ساتھ x is equal to xc plus xp بھی لکھیں گے. اب لاسٹ اسٹیپ 7 میں آپ کے پاس جتنے کانسٹنٹس آئے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں, کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ 7 اسٹیپس ہم نے فالو کرنے ہوں گے. جب بھی کوئی ڈفرینشیل اکویشن آپ کو دی ہوئی ہو اور کون سی سیٹ آف ڈفرینشیل اکویشنز, آپ دو طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ پہلے آپریٹر میتھڈ جسے ایلیمنیشن میتھڈ کہتے ہیں, یا اسی کو ہم نے فارملائز کر دیا ڈیٹرمنٹ میتھڈ کے ساتھ. تو اب جو ایگزامپلس ہم کریں گے یہ ہم اپلائی کریں گے جو ابھی ہم نے میتھڈ لرن کیا ہے. نیا میتھڈ ہے, ڈیٹرمنٹ میتھڈ ہے, کوئی بات نہیں, صرف پریکٹس کی بات ہے, باقی چیزیں وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی. اس کو ایک ڈفرنٹ وے سے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. پہلی ایگزامپل لیتے ہیں, ایگزامپل نمبر 1. یہ آپ کے پاس نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن آئی. ٹھیک ہے, نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن آئی. اس کو پہلے ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹینڈرڈ فارم کے اندر, پھر اس کے بعد ہم سارے ڈیٹرمنٹس لکھیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ آپریٹرس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے کیا وہ 0 تو نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ڈیکپل کر کے اکویشنز لکھیں گے, ویلیوز معلوم کریں گے اور وہاں سے ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشنز آ جائیں گے. کمپلیمنٹری فنکشن جب آپ کے پاس آ جائیں تو پھر اس کے بعد پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں اینڈ دین یو ٹرائی ٹو رائٹ دی کمپلیٹ سولوشن اور ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ کانسٹنٹ ایز مچ ایز یو کین. جی ایگزامپل دیکھیے, آپ کے پاس جو آئی ہے وہ ہے 2dx/dt minus 5x plus dy/dt is equal to et. dx/dt minus x plus dy/dt is equal to 5e to the power t. اس کو ہم آپریٹر فارم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آ گیا, 2d minus 5x plus dy is equal to e to the power t. d minus 1 operating upon x plus dy is equal to 5e to the power t. اب ڈیٹرمنٹ بنائیں, جو 3 ڈیٹرمنٹ بنانے تھے وہ ہوں گے اس طرح سے 2d minus 5 over d minus 1 d and d. میں پھر پڑھتا ہوں 2d minus 5 d d minus 1 d. The second determinant is e to the power t d 5 e to the power t d, and the third determinant is 2d minus 5 e to the power t d minus 1 5 e to the power t. ٹھیک ہے جی. اب فرسٹ ڈیٹرمنٹ کو آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگا, 2d minus 5 d minus 1 d. اس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, d اسکوائر مائنس 4d. اب d اسکوائر مائنس 4d تو 0 نہیں ہے. وی پروسیڈ فردر. اب جو اکویشنس ہیں وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم, 2d minus 5d d minus 1d x is equal to e to the power t d 5 e to the power t d, and then 2d minus 5d d minus 1 d y is equal to 2d minus 5 e to the power t d minus 1 5 e to the power t. اب ان ڈیٹرمنٹس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, d اسکوائر مائنس 4d آپریٹنگ اپون x از اکول ٹو d آف e ٹو دی پاور t مائنس d آف 5 e ٹو دی پاور t which is equal to minus 4
e to the power t. From the second determinant we will get d square minus 4d operating upon y is equal to 2d minus 5 operating upon 5 e to the power t minus d minus 1 operating upon e to the power t. اس کو سمپلیفائی کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا مائنس 15 ای ٹو دی پاور ٹی. اب پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اس کا کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کی کوشش کریں, یعنی دونوں اکویشنز کے لیے. دی آکسیلری اکویشن فار both of the differential equation will be m square minus 4m is equal to 0. The roots are m is equal to 0 and 4. Therefore, the complementary functions respectively are xc is equal to c1 plus c2 e to the power 4t, yc is equal to c3 plus c4 e to the power 4t. اب آپ کیا کریں؟ You proceed further to find the value of xp and yp respectively. چاہے آپ undeterminate coefficient سے معلوم کر لیں یا آپ ویریشن آف پیرامیٹر سے کیلکولیٹ کر لیں. تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے آپ کے لیے, وہ جواب آئے گا ایکس پی کی ویلیو آ گئی 4/3 ای ٹو دی پاور ٹی اور وائی پی کی ویلیو آ گئی 5 ای ٹو دی پاور ٹی. دیئر فور دا جنرل سولوشن ول بی ایکس از اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی which will be given by C1 plus C2 e to the power 4t plus 4/3 e to the power t. Y is equal to YC plus YP is equal to C3 plus C4 e to the power 4t plus 5 e to the power t. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. Now the last step, we try to eliminate as many constant as possible. اب یہ جو ایکس اور وائی کی ویلیو معلوم کی اسٹیپ نمبر 7 میں آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں سیکنڈ اکویشن کے اندر, تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا؟ مائنس C1 پلس 3C2 پلس 4C4 e to the power 4t is equal to 0. This equation will give you the value of C1 as 0 and C4 is equal to minus 3/4 C2. ٹھیک ہے جی, یہ ویلیوز آپ سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ گیا ایکس ٹی از اکول ٹو C2 e to the power 4t plus 4/3 e to the power t, yt is equal to C3 minus 3/4 C2 e to the power 4t plus 5 e to the power t. This is the answer of the example. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل کی ہے اس کو ذرا سا انالائز کریں اور دیکھیں جو آپ نے پہلے میتھڈ کیا ہے لاسٹ لیکچر میں اور اس میں کیا فرق ہے. اس میں میرے خیال میں صرف ایک ہی اسٹیپ کا ڈفرنس ہے جس کے اندر ہم سسٹمیٹک ایلیمینیشن ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ود دی ہیلپ آف ڈیٹرمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹرمنٹ ہم نے استعمال کیے ہیں یہ صرف ایلیمینیشن کے لیے استعمال کیے ہیں, باقی سارے اسٹیپس پروسیجرز تو وہی ہے. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ جی ہاں, جہاں سے ہم آکسیلری اکویشن معلوم کرتے ہیں وہ بھی وہی ہے, اس کے بعد کمپلیمنٹری فنکشن اسی طرح سے معلوم کرتے ہیں, پرٹیکولر انٹیگرل بھی ویسے معلوم کرتے ہیں, اینڈ وی رائٹ دی کمپلیٹ سولوشن, اور اس کے بعد جو کانسٹنٹس ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر اور جو پہلے میتھڈ ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ذرا سا ایک سسٹمیٹک طریقہ نظر آتا ہے. آپ کو فارمولا پتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, 3 ڈیٹرمنٹس معلوم کرنے ہیں, ان کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشن. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں, باقی سارے کے سارا ریچول جتنا بھی ہے پورا طریقہ کار وہی ہے, پرانا ہی. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں دوبارہ سے ایکسپلین کر سکوں. یہ 7 اسٹیپس ہیں اور 7 اسٹیپس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور ہم نے جواب لکھنا ہے. اگر یہ آپ کسی اور کو بھی بتا دیں, کسی اور سے مراد اپنے دوست کمپیوٹر کو بتائیں, تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر دے گا. بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, میں نے ابھی تک کسی سافٹ ویئر کی بات نہیں کی.
لیکن بڑے اچھے اچھے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, بڑے اچھے اچھے پیکیجز موجود ہیں جو کہ ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. کسی وقت ابھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے اسٹینڈرڈ پیکیج ہیں جو ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. وہ اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے خریدیں تو کافی کاسٹلی پڑتے ہیں, لیکن کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں لوگوں کے پاس, کہیں سے شیئر کر لیتے ہیں, کچھ ٹرائل میتھڈ پہ اس کو آزما لیتے ہیں. تو وہ میں بتاؤں گا کسی وقت کے کون کون سے وہ پیکیجز ہیں اور آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ایڈوانس ہو اور آلریڈی یہ پیکیج استعمال کر رہے ہوں, تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن پھر بھی ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان پیکیجز کے بارے میں نہیں پتا ہے, میں تھوڑا سا بریفلی ٹچ کروں گا اور بتاؤں گا کہ ڈفرینشیل ایکویشنز سالو کی جا سکتی ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگ تو بہت ایڈوانس ہو گئے ہوں گے پروگرامنگ کے اندر, اس کے بھی پروگرامز لکھ سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کتنے پروگرامز آپ نے لکھے ہیں ابھی تک, اتنے طریقہ کار میں نے بتائے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کے, اس کے اندر 3 4 5 طریقہ کار ہیں اس کو سالو کرنے کے. اسی طریقے سے ہائر آرڈر کے, اسی طرح سے سیریز کے. تو سیریز کا تو پروگرام لکھنا شروع کر دینا, ٹرائی کریں اپنے ٹیچر سے جو کہ پروگرامنگ کے ٹیچر ہیں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو ٹیوٹر ہیں شاید وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو رائٹ دی کمپیوٹر پروگرامس فار دیز ڈفرینشیل ایکویشن اور دا سولوشن آف دیز ڈفرینشیل ایکویشن. پروسیجرز آپ کے پاس موجود ہیں. یہ 7 اسٹیپس ہیں, کمپیوٹر کو بتا دیں, اس کو یاد کرا دیں, وہ آپ کے لیے یہ کام کرتا رہے گا. یہ دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ ڈٹرمنٹ بنائیں, کس طریقے سے آپ وہ جو آپ کے پاس آپریٹر آئیں اس کو کیسے آپریٹ کریں, کیسے فارمولیٹ کریں اور کس طرح سے سولوشن نکالیں. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گا. ایگزامپل از x dash is equal to 3x minus y minus 1 and y dash is equal to x plus y plus 4 e to the power t. یہ x dash خیال رہے کہ یہ dx by dt ہے, y dash جو ہے یہ بھی dy by dt کے برابر ہے. پہلے اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, d minus 3x plus y is equal to minus 1 minus x plus d minus 1 y is equal to 4 e to the power t. Now you form the determinant, that is d minus 3 1 minus 1 d minus 1 minus 1 1 4 e to the power t d minus 1 d minus 3 1 minus 1 4 e to the power t. اب فرسٹ ڈٹرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈٹرمنٹ نان زیرو ہے. کیسے ایکسپینڈ کر لیں, d minus 3 1 minus 1 d minus 1 will be equal to d square minus 4d plus 4. This is non zero. We proceed further. اس سے کیا مراد ہے, اب آپ لکھیں گے decoupled equations. That will be given by d minus 3 1 minus 1 d minus 1 x is equal to minus 1 1 4 e to the power t d minus 1, and the second equation will be d minus 3 1 minus 1 d minus 1 operating upon y is equal to d minus 3 minus 1 minus 1 4 e to the power t. ٹھیک ہے جی, ان کو ایکسپینڈ کر لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, یو ول گیٹ اے سیٹ آف ڈفرینشیل ایکویشنز which are given by d minus 2 whole square x is equal to 1 minus 4 e to the power t, d minus 2 whole square y is equal to minus 1 minus 8 e to the power t. اب دیکھیں ان کے کمپلیمنٹری فنکشن تقریباً ایک ہی طرح کے ہوں گے. سب سے پہلے آکسیلری اکویشن which is m minus 2 whole square is equal to 0. So the roots are m is equal to 2 and 2. Complementary functions are xc is equal to c1 e to the power 2t plus c2t e to the power 2t.
and yc is equal to c3 to the power 2t plus c4t to the power 2t. اب ریوائز کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم پرٹیکولر انٹیگرل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیپ 5. In the step 5, we use the methods of undetermined coefficients to find the particular integrals, that is xp and yp. اب آپ کو پتا ہے کہ g1t is equal to 1 minus 4 e to the power t and g2 is equal to minus 1 minus 8 e to the power t. So we assume that xp is equal to a plus b e to the power t, yp is equal to c plus e to the power t. تو آپ کیلکولیٹ کر لیں xp dash is equal to b e to the power t, xp double dash is equal to b e to the power t. Similarly, yp is equal to, ہم نے سپوز کیا ہے c plus e into e to the power t. Therefore, yp dash is equal to e into e to the power t. Yp double dash is equal to e into e to the power t. اب یہ سبسٹیچیوٹ کریں ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر تو آپ کے پاس دو ایکویشنس آئیں گی, وہ اس طرح کی ہوں گی. b e to the power t minus 4b e to the power t plus 4a plus 4b e to the power t is equal to 1 minus 4 e to the power t, and the second equation will be given by e into e to the power t minus 4e e to the power t plus 4c plus 4e e to the power t is equal to minus 1 minus 8 e to the power t. کوفیشنٹس کمپیئر کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا b is equal to minus 4, a is equal to 1 by 4, c is equal to minus 1 by 4 and e is equal to minus 8. تو آپ کے پاس آ گیا xp is equal to 1 by 4 minus 4 e to the power t, yp is equal to minus 1 by 4 minus 8 e to the power t. Therefore, step 6 will follow, where we will get this general solution as x is equal to c1 e to the power 2t plus c2 t e to the power 2t plus 1 by 4 minus 4 e to the power t. Similarly, the value of y is equal to c3 e to the power 2t plus c4 t e to the power 2t minus 1 by 4 minus 8 e to the power t. اب یہ جو ویلیوز آپ کے پاس x اور y کی آئی ہے, اگر آپ یہ سیکنڈ جو ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں x کی ویلیو اور y کی ویلیو, تو آپ دیکھیے گا وہاں سے آپ کو ملے گا, یہ دو ایک اسٹیپس ہیں میں چھوڑ رہا ہوں. یو ول گیٹ c4 از اکول ٹو c2, c3 از اکول ٹو c1 مائنس c2. کیا چیز ہے, c4 آپ کے پاس c2 آ گیا اور c3 از اکول ٹو c1 مائنس c2. تو آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا ڈفرینشیل ایکویشن کا جو آپ کے پاس دی ہوئی تھی, xt از اکول ٹو c1 e ٹو دی پاور 2t پلس c2t e ٹو دی پاور 2t پلس 1 by 4 minus 4 e to the power t, and the value of y is equal to c1 minus c2 e to the power 2t plus c2 into t e to the power 2t minus 1 by 4 minus 8 e to the power t. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. جی آپ نے دیکھا تو کوئی مشکل تو نہیں نظر آیا؟
کیا کیا ہم نے؟ وہی اسٹیپ 7. پہلے اسٹیپ میں اسٹینڈرڈ فارم، سیکنڈ اسٹیپ میں ڈیٹرمنٹس، تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن، فورتھ میں پرٹیکولر انٹیگرل، پھر اس کے بعد کمپلیٹ سولوشن، اینڈ دین الٹیمیٹلی وہی چیز جس میں سیز کو آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے، کچھ کم کرنے ہیں، کچھ زیادہ کرنے ہیں. زیادہ کرنے نہیں، زیادہ نہیں کرنے، بالکل یعنی جتنے ریڈیوس کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ آپ کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں الٹیمیٹلی وہ کم سے کم ہو. سو دیٹس ہاؤ وی گیٹ دا سولوشن آف دیز سارٹ آف ڈفرینشیل اکویشنز. یہ ہم کون سی ڈفرینشیل اکویشنز کر رہے ہیں؟ یہ ہم سیٹ آف لینئر سسٹمز آف ڈفرینشیل اکویشن کر رہے ہیں. وی آر اسٹڈینگ اے سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز جس کے اندر ایک سے زیادہ آپ کے پاس ویریبلس موجود ہیں. ایک سے زیادہ ویریبل سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبلس زیادہ ہیں، انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہی ہے. تو اس کو ہم سالو کر رہے ہیں. ہم نے ابھی جو ایگزامپلس لی ہیں اس کے اندر ایکس اور وائی آپ کے پاس دو ڈیپینڈنٹ ویریبل تھے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی آتا تھا. اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آگے اور کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اب جو نئی ایگزامپل جو لے رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 3 ویریبل آئیں گے. اسی طرح سے ہمارے پاس 3 اکویشنز آئیں گی. اسی طرح سے جو ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ تھرڈ آرڈر کا ہوگا. 3 روز ہوں گی اور 3 کالمز ہوں گے. لیکن ایکسپینشن تو آپ کو آتا ہے ڈیٹرمنٹ کا، وہ ہم دیکھ لیں گے اور آگے پروسیڈ کرتے. جی نئی ایگزامپل ہے یہ، دیکھیں ایگزامپل نمبر 3. اس کے اندر ہمارے پاس 3 اکویشنز ہیں اور ہمارے پاس 3 ہی ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، ایکس، وائی اور زیڈ. یہ خیال رکھیے گا کہ ایکس ڈیش، وائی ڈیش اور زیڈ ڈیش کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی، ڈی وائی بائی ڈی ٹی اور ڈی زیڈ بائی ڈی ٹی کو. آپ نے وہی کرنا ہے، اس کے اندر بھی ڈیٹرمنٹ معلوم کرنے ہیں اور بالکل اسی کے پیٹرن کے اوپر تھرڈ آرڈر کے ڈیٹرمنٹس بنیں گے. اسٹیپس وہی 7 ہوں گے اور انہیں کو فالو کرنا ہے. تھوڑا سا لینتھی ہوگا. پہلا سوال اگر آپ نے 4 منٹ میں کیا تھا تو یہ 5 منٹ میں ہوگا، یعنی 25% ٹائم آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا صرف کیلکولیشن کے اندر. باقی میتھڈ سیم ہے. 7 میتھڈس فالو کریں. اسکرین پہ اب آپ کے پاس آئے گا. پہلے اکویشن پڑھ لیں. اکویشن از ڈی ایکس پلس ڈی زیڈ از اکول ٹو ٹی اسکوائر. The second equation is 2x plus d square y is equal to e to the power t. Third equation is minus 2dx minus 2y plus d plus 1 z is equal to 0. اب یہ ڈفرینشیل اکویشن تو آپریٹر فارم میں موجود ہے. آگے چلتے ہیں، اس کا ڈیٹرمنٹ بناتے ہیں. ڈیٹرمنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ d 0 d 2 d square 0 minus 2d minus 2 and d plus 1. یہ فرسٹ ڈیٹرمنٹ آیا. سیکنڈ ڈیٹرمنٹ ول بی t square 0 d e to the power t d square 0 0 minus 2 d plus 1. The third determinant is d t square d 2 e to the power t 0 minus 2d 0 d plus 1, or the fourth determinant will be d 0 t square 2 d square e to the power t minus 2d minus 2 0. اب فرسٹ ڈیٹرمنٹ کو کیلکولیٹ کریں سب سے پہلے. دیٹ از d 0 d 2 d square 0 minus 2d minus 2 d plus 1. اس کو چاہے آپ ایکسپینڈ کر لیں ود دی ہیلپ آف فرسٹ رو تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا d انٹو 3d کیوب پلس d اسکوائر مائنس 4 اینڈ دس از نان زیرو. دی ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ از d انٹو 3d کیوب پلس d اسکوائر مائنس 4 وچ از نان زیرو. وی پروسیڈ فردر. اب آپ کے پاس جتنی ڈی کپلڈ اکویشنس ہیں وہ لکھ دیجئے. یہ خیال رکھیے گا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی آپ کے پاس آپریٹر آئیں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی ہوں گے. شوڈ آئی ریڈ اٹ؟
یہ آپ کی اسکرین پہ تو موجود ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ ساری سیم ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھوڑی سی ویریشنز ہیں. اب کیا کریں, اس کو آپ آگے ایکسپینڈ کر لیں. یعنی ایکسپینڈ صرف ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنی بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ایکسپینڈ ہم نے کیا ہوا ہے آلریڈی, اور اس کی ایکسپلینیشن بھی اوپر دی ہوئی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ تینوں جو ڈیٹرمنٹ ہے اس کی ویلو آ جائے گی d ملٹیپلائڈ بائی 3d³ پلس d² مائنس 4. اب پہلا ڈیٹرمنٹ دیکھیں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x اکویشن کے اندر ہے, دیٹ ول گیو یو t² 0d e⁻t d² 0 0 minus 2d plus 1. اس کو ایکسپینڈ کر لیں ود دی ہیلپ آف فرسٹ رو, تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا 2 minus 2e⁻t. سیکنڈ ڈیٹرمنٹ لے لیں آپ, وہ کیا ہے آپ کے پاس dt² 2e⁻t 0 minus 2d 0d plus 1. اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 4e⁻t minus 2t² minus 4t. ٹھیک ہے جی. سملرلی تھرڈ کو آپ ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا d0t² 2d² et minus 2d minus 2 0. The answer will be 2e⁻t minus 4t². ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو ایسا کریں, اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیں. جی یہ ایگزامپل اب ہم نے آدھی سالو کر لی ہے, آدھی رہ گئی ہے. ہم نے کیا کیا ابھی تک دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ, اور اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ویئر وی ہیو ریچڈ اینڈ ویئر وی ہیو ٹو گو ناؤ. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ایک سیٹ آف ڈفرینشیل ایکویشنز دیا ہوا تھا ہم کو, جس کے اندر ہمارے پاس 3 ایکویشن تھیں. 3 ایکویشنز کے اندر ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ویریبلس تھے, ایک ایکس, ایک وائی اور زیڈ. یہ 3 جو ویریبل کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ویریبل تھے, اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ایز یوزل ہمارے پاس ٹی تھا. اب ہم نے اس پروسیس کے تحت جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں, ہم نے کیا ہے اپنی ڈفرینشیل ایکویشنز کو سیپریٹ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس جو 3 ایکویشنز آئی ہیں, ایک سیٹ ہے اس کے اندر. پہلی ایکویشن جو ہمارے پاس ہے وہ ایکس اور ٹی کے اندر ہے. دوسری ایکویشن ہے وہاں پر ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے آپ کے پاس وائی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہاں پر ٹی ہے. تیسری ایکویشن میں آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے لیکن ڈیپینڈنٹ ویریبل زیڈ ہے. اب یہ ہم نے کیا ہے, سیپریٹ کر دیے. اب ان تینوں کو آپ سالو کر سکتے ہیں الگ الگ. پہلی ایکویشن کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, فرسٹ ایکویشن جو کہ ایکس اور ٹی کے اندر ہے اس کو سالو کریں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایکس از اکول ٹو سم تھنگ, ایکس از اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی. 2 اسٹیپس کرنے پڑیں گے. پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا پڑے گا. لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ تینوں جو ایکویشنز ہیں اس کے اندر تینوں کے جو کمپلیمنٹری فنکشنز ہیں وہ سملر ہوں گے. تو ایک ہی دفعہ آپ آکسیلری ایکویشن معلوم کر لیں اور تینوں کے آپ کمپلیمنٹری فنکشنز لکھ لیں. لیکن پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے آپ کو مختلف طریقہ کار لگانے پڑیں گے, یا تو انڈیٹرمنٹ کوفیشینٹ سے معلوم کر لیں یا ویریشن آف پیرامیٹر سے معلوم کر لیں, اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جب جواب آ جائے گا آپ کے پاس ایکس کا, وائی کا اور زیڈ کا, ناؤ یور آنسر ول بی ان ٹرمز آف ٹی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹی ہوں گے نا, ایکس ٹی از اکول ٹو سم تھنگ, وائی ٹی از اکول ٹو سم تھنگ اینڈ زیڈ ٹی از اکول ٹو سم تھنگ. اب اس کے اندر آپ کے پاس C1 C2 C3 C4 C5 C6 وغیرہ ہوں گے. آپ نے کنڈیشنز لگانی ہے. یہ جو آپ کے پاس ایکس, وائی اور زیڈ کی ویلو آئی ہے کسی بھی اوریجنل ڈفرینشیل ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو وہاں سے آپ کے پاس کچھ ویلوز آ جائیں گی جس سے کانسٹینٹس کم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 5 ہو جائیں, ہو سکتا ہے 6 ہو جائیں. یہ کیلکولیٹ کر لیے گا اور آپ کے پاس جواب آ جائیں گے. تو جناب یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم کوئی بھی آپ کے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہو ڈفرینشیل ایکویشنز کا. کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز؟ جو کہ سائملٹینیس ہو, جو کہ لینئر ہو, سب سے بڑی چیز یہ. اور ہم نے ابھی تک دیکھا کہ اس کے کوفیشنٹس کیا ہوں, کانسٹنٹ کوفیشنٹس ہوں. ٹھیک بات ہے نا. اس کو ہم نے سالو کیا ہے یوزنگ 2 میتھڈس. فرسٹ میتھڈ واز سسٹمیٹک ایلیمینیشن اینڈ سیکنڈ میتھڈ واز ڈیٹرمنٹ میتھڈ. بیسیکلی دونوں وہی چیز ہیں, دونوں میں ہم ایلیمنیٹ کرتے ہیں.
پہلے میتھڈ کو ہم نارملی کہتے ہیں آپریٹر میتھڈ اور سیکنڈ میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ میتھڈ. تو یہ جناب 3 جو ایگزامپلس ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے اس میتھڈ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف ڈفرینشیل ایکویشنز دیا ہوا ہو تو آپ ڈیٹرمنٹ میتھڈ سے کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. یہی چیزیں ایکسپلین کی ہیں. پہلے ہم نے بڑی سمپل سی ایگزامپل لی تھی, پھر اس کے بعد تھوڑی سی ڈیفیکلٹ تھی, پھر اس کے بعد تیسری ایگزامپل تھی جس کے اندر ہم نے 3 ایکویشنز لی تھی. ایک سیٹ تھا, اس کے اندر 3 ایکویشنز تھیں, 3 ویریبلس تھے, اس کو ہم نے سالو کیا تھا. اب یہ جو ایگزامپلس 3 تھیں یہ ناکافی ہیں, آپ کو اور زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے. اس کے لیے کافی ساری ایکسرسائزز میں نے آپ کو نوٹس میں دی ہوئی ہیں, کتاب کے اندر بھی موجود ہے, اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے, اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکسرسائزز آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں وہ دیکھ لیں, کوئکلی اس کو براؤز کر لیں. میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کو سالو کر لیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف کمپلیٹنیس, جسٹ فار دا سیک آف ایکسپلینشن, کچھ ایکسرسائزز کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی پہلی ایکسرسائز دیکھیں. ایکسرسائز کیا ہے آپ کے پاس؟ dx by dt is equal to 2x minus y, dy by dt is equal to x minus 2y. اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس کے اندر کیا کریں آپ؟ فوراً اس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں اور جواب نکالیں. کیسے کریں گے؟ کیا ڈیٹرمنٹ میتھڈ سے سالو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اس کو چیک کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا. ایگزامپل نمبر 2, dx by dt is equal to minus y plus t, dy by dt is equal to x minus t. Once again, اسٹریٹ فارورڈ ایکویشن ہے. اس کے اندر آپ اس کو چینج کریں, الگ کریں, سیپریٹ کریں, اینڈ یو ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر. تھرڈ میں تھوڑا سا چینج ہے. تھرڈ ایگزامپل کیا ہے؟ ڈی اسکوائر پلس 5 ایکس مائنس 2y از اکول ٹو 0 مائنس 2x پلس ڈی اسکوائر پلس وائی مائنس 2x پلس ڈی اسکوائر پلس 2y از اکول ٹو 0. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس ہے, آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے, یعنی کہ یہ سمپل سی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن بنے گی جس کے اندر شاید آپ کو کمپلیمنٹری فنکشنز معلوم نہ کرنا پڑے, لیکن پرٹیکولر کمپلیمنٹری فنکشنز معلوم کرنے پڑیں گے, پرٹیکولر سولوشن آپ کو معلوم نہیں کرنے پڑیں گے اس کے اندر. اس کو ذرا سا چیک کر لیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا واقعی میں ہمیں پرٹیکولر سولوشن نہیں معلوم کرنا ہے اس کے اندر, اور اگر معلوم کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, اور معلوم نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. ایگزامپل نمبر 8 ذرا سی ڈیفیکلٹ سی نظر آتی ہے, لیکن وہ بھی بہت سمپل سی ہے, کیونکہ اس کے اندر آپریٹر تو ذرا لمبا لکھا ہوا ہے, لیکن جس وقت ڈیٹرمنٹ سے آپ ایکسپینڈ کریں گے تو اتنی مشکل نہیں ہوگی. دیکھ لیتے ہیں. 2d اسکوائر مائنس ڈی مائنس 1x مائنس 2d پلس 1 y از اکول ٹو 1 d مائنس x پلس dy از اکول ٹو مائنس 1. تو اس کا تو ڈیٹرمنٹ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہوگا. پہلے آپ ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اور اس ڈیٹرمنٹ کو چیک کریں کہ وہ 0 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر 0 نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے, ورنہ پھر یہیں پہ رک جائیں گے. لیکن 0 نہیں ہوگا, آپ آگے پروسیڈ کریں گے, دوسرا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے, تیسرا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے, اس کے بعد آپ ایکویشنز فارمولیٹ کر لیں گے. وہ ایکویشنز ایک ایکس میں ہوگی اور ایک وائی کے اندر ہوگی, اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. تو ایک دفعہ جناب پھر ریویژن کی طرف آئیں. واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے, وی ہیو ٹرائی ٹو فائنڈ another way of solving a set of linear equations یا simultaneous linear differential equations. یہ ہائر آرڈر کی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ لینئر ہیں, فرسٹ ڈگری کی ہیں. اس کے بعد 1 ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہیں, 3 ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں, 5 ہو سکتی ہیں. ایک آپ کو پتا ہے کیسے سالو کرتے ہیں, لیکن جس وقت بھی سیٹ آف لینئر ایکویشنز کہتے ہیں تو ایک سے زیادہ ایکویشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہی ہوتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے آپریٹر فارم میں لکھتے ہیں. آپریٹر فارم میں لکھنے کے بعد ہم اس کے ڈیٹرمنٹ معلوم کرتے ہیں, ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں,
وہاں سے ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس الٹیمیٹلی اکویشنز رہ جاتی ہیں ایکس وائی اور زیڈ کے اندر. جب یہ ایکس وائی اور زیڈ کے اندر رہ جاتی ہیں تو وہاں سے ہم کمپلیمنٹری فنکشنز معلوم کرتے ہیں, اس کے بعد پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کمپلیٹ سولوشن لکھ دیتے ہیں y از اکول ٹو وائی سی پلس وائی پی یا ایکس از اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی, زیڈ از اکول ٹو زیڈ سی پلس زیڈ پی. اور الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس یہ جواب آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پاس کانسٹنٹس ہیں وہ کسی صورت سے کم کیے جا سکیں. تو یہ جناب طریقہ کار آج کے بارے میں تھا. ہم میرے خیال میں یہیں رکتے ہیں. تو جناب آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اس انسٹرکشن کے ساتھ, اس ایڈوائس کے ساتھ کہ ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں, ضرور کیجیے گا. ایکسرسائزز جب کر رہے ہوں تو اپنا خیال ضرور رکھیے گا کہ زیادہ ہی ایکسرسائز میں انوالو نہ ہو جائیں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.